ہے کہ اس سے معیشت بھی ختم نہیں ہو رہی بلکہ معیشت اور بہتر ہو رہی ہے. جو خطرات تھے نا وہ کیلکولیٹر کی حد تک ہیں, وہ آپ جب جمع تفریق کریں. جو عملی طور پر جو نظر آ رہا ہے, لاکھوں غریبوں کا چولہا جلتا ہے اس سے. یہ جو منڈی میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جانور لا کے, یہ بیچارے اکثر ان میں قوم کے وہ پست لوگ ہیں کہ اگر جانور کی خریداری نہ ہو تو ان کے گھروں کا چولہا نہ جلے. میں 3-4 سال پہلے اندرون سندھ کسی گاؤں میں میرا جانا ہوا, تو کسی بیچارہ گنوار دیہاتی بالکل ان پڑھ جاہل, اس کے گھر میں گیا تو میں نے اس کا گھر بڑا اچھا دیکھا. بڑا اچھا گھر, اس کا ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور بہت اچھی ہنسی خوشی زندگی اس کی گزر رہی. میں نے کہا تمہیں آتا واتا تو کچھ بھی نہیں ہے, تم اتنا پیسہ کہاں سے کماتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں سعودی عرب میں جاب کرتا تھا, وہاں سے جاب چھوڑ کر آیا ہوں میں. میں نے کہا کیوں چھوڑی اتنی اچھی جاب؟ کہہ رہے میں نے کیا کیا کہ 4 کٹے لے کے پالے اپنی زمین میں, کراچی میں منڈی میں لے جا کے بیچ دیے, تو اتنا پروفٹ ہوا کہ میرا پورا سال اسی سے آرام سے گزر جاتا ہے, میں گھر بیٹھ کے کھاتا ہوں. اور اس نے مجھے اپنے 4 کٹے مٹے دکھائے, 2-4 بکرے کھڑے ہوئے تھے, کچھ کٹے کھڑے ہوئے تھے, کٹے تھے پتہ نہیں بچیاں تھی کیا تھا. کیا بس میں یہی کرتا ہوں اب. تو ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بقرعید کی برکت سے کاروبار دے رہے ہیں. قصائیوں کو دیکھ لو, جب بھی آپ کسی قصائی کے پاس سے گزرو وہ آپ کو سلام کرے گا, السلام علیکم. لیکن بقرعید کے دنوں میں وہ نہیں کرے گا, آپ کو کرنا پڑے گا اس کو سلام. بقرعید کے دنوں میں کبھی دیکھا کسی قصائی نے آپ کو سلام ہی نہیں کرتا؟ کہتے ایسا نہ ہو گائے لٹانے کا بول دے, ٹائم نہیں ہے بھائی. بقرعید کے دنوں میں قصائی کو آپ سلام کریں گے, وہ وعلیکم السلام کے پیسے لے گا آپ سے. کہے گا بھائی ٹائم نہیں ہے, میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا, 50 روپے جرمانہ بھرو. پکڑائی بھی نہیں آتے. کتنا کماتے ہیں, کتنا کماتے ہیں. یہ تو وہ ہے, یہ تو میں نے بہت تھوڑا. چارے والوں کو کتنی کمائی ہوتی ہے, یہ تو وہ تھوڑا ہے جو کما رہے ہیں. فری میں کتنا لوگوں کو, گوشت ایک ایسی چیز ہے جو مہنگی ترین خوراک ہے. کتنے غریبوں کو جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا, بقرعید کے دنوں میں اتنا گوشت ان کو, وہ کھاتے بھی ہیں, کئی مہینوں کا اپنے فریج میں اسٹور بھی کر لیتے ہیں. قرآن مجید نے صدقات و خیرات کا جو فلسفہ بیان کیا ہے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ, مال غنیمت اور صدقات و خیرات کا میں حکم اس لیے دیتا ہوں کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کے نہ رہ جائے. تمہارا پیسہ بہہ کے کہاں جانا چاہیے؟ نچلے طبقے میں. قربانی میں یہ پیسہ جتنا اوپر کے طبقے سے بہہ کے نیچے کے طبقے میں جاتا ہے, اتنا شاید کسی اور عبادت میں نہ جاتا ہو. مالدار لوگ قربانی کرتے ہیں, 10-10 لاکھ بھی اگر کر لیں, 9,000 15,000 20,000 حصے کے, اور 10-10 20-20 لاکھ تک بھی لوگ جاتے ہیں. تو یہ دولت مندوں کی جیبوں سے نکل کے یہ پیسہ کس کے جیب میں جاتا ہے؟ غریبوں کی. یہ اتنا گوشت ہم کھا نہیں سکتے, نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں قربانی کا گوشت. 1/3 تو ویسے ہی حکم ہے, بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے, لیکن کیا ہے کہ لوگ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو اگر یہ بقرعید کا فلسفہ ختم ہو جائے تو غریب آدمی کے لیے گوشت کا حصول آسان نہیں ہوگا, مشکل ہو جائے گا.